7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کریم روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اللہ کے سائے کے علاوہ یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کو یہ سایہ جب نہیں ہوگا تو پھر یہ ملے گا۔ پہلا ہے الامام العادل، پہلا انسان کون سا ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اور دوسرا ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اور تیسرا ہے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ ایسا مرد یا عورت جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور چوتھا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ دو مسلمان مرد یا عورتیں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگر ناراضگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پانچواں وہ انسان ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ جس کو ایک بڑی ہی خوبصورت اور مالدار عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور یہ آگے سے یہ کہہ کر انکار کرتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا انسان وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، جو صدقہ کرتا ہے اور صدقہ چھپا کر کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپاتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور ساتواں انسان وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا، جو خلوت اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ 7 قسم کے افراد ہیں جس کا تذکرہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان کے اندر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں ان 7 خوش قسمت لوگوں کی فہرست اور لسٹ کے اندر شامل فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش جو ہے نا اس کی موٹائی وہ کیسا ہے وہ تو ہمیں علم نہیں، یہ تو ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا عرش ہے کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، یعنی کہ نامعلوم ہے کہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی موٹائی جو ہے یہ زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، اور ایک جو زمین یا آسمان ہے اس کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے، 500 سال کے برابر ہے۔ تو اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان آپ ان کو ملائیں تو وہ کتنی موٹائی بنتی ہے؟ اللہ کے عرش کی موٹائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ کے فرشتے ہیں جو خاص جن کی ڈیوٹی لگی ہے، انہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے، کہ جس طرح بلڈر کو پلر کی ضرورت ہوتی ہے یا فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ نے چند فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی ہے جو انہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اور وہ اللہ کے فرشتے جو ہیں نا وہ اتنے طاقت والے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام کی بستی جو نافرمان تھی تو صرف اکیلے جبریل علیہ السلام نے اپنے صرف ایک پر اٹھایا تھا اس بستی کو، 700 پر تھے اور صرف ایک پر اس بستی کو اٹھایا اور آسمان کی بلندی پر لے گئے، پھر وہاں سے پٹک کر زمین پر دے مارا۔ یہ فرشتے کے ایک پر کی طاقت ہے، اور یہ طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں جو اللہ نے تقسیم کی ہیں وہ اللہ کریم نے تقسیم کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں ہمارا نہ کوئی تبصرہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی الفاظ ہیں۔
کہ ہم اس کی کیفیت کو بیان کریں یا ہم اس کی حیت کو بیان کریں یا اس کے سٹرکچر کو بیان کریں، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بس الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے فرشتے نے اٹھایا ہے، اور کیسے اٹھایا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ جو اسرافیل علیہ السلام ہے نا، جو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اسرافیل علیہ السلام، انہوں نے جناب ان کی جو جسم کی کیفیت ہے نا، وہ اللہ کے عرش سے لے کر ساتوں آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے پھر ساتوں زمینوں کو چیرتے ہوئے پتہ نہیں کہ کہاں تک ان کے جو ہے نا پاؤں جا کر نیچے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے ذکر کا، اللہ کے قرآن کا تبصرہ ہوتا ہے، تو وہ فرشتے آ کر اس مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے پھر اللہ کو وہ جا کر بتاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتے ہیں اور وہ ہماری حاضری لگواتے ہیں، اور ہمارے دل کی جو کیفیت ہے نا وہ اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اس نیت سے، اس لالچ سے تیرے بندے تیرا تذکرہ، تیرے جناب اوصاف کو سن رہے تھے اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے اور ایمان کی لذت کے اندر غوطہ زن ہو رہے تھے۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں، کچھ فرشتے جن کی رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی بارش برسانے کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں دی ہیں کہ فرشتے کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو ہوگی کہ فرشتے کس قسم کے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، پہلی بات تو یہ ہے اللہ کا عرش ہے، یہ اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے کہ اللہ کا عرش موجود ہے، وہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا عرش ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے۔ اور جو دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جو سنن سعید ابن منصور کی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی ذلی ہی، کہ اللہ کی ذات کا بھی سایہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنی ذات کا بھی سایہ دے گا اور اپنے عرش کا بھی سایہ دے گا۔ یعنی کہ یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اپنی ذات کا یا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ وہ دن، جس دن کے اندر ان 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے، وہ دن بھی بڑا ہیبتناک ہے اور دردناک ہے۔ یہ تو جناب رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، یہ تو انسان کی لذت کو بلا دیتا ہے۔ یہ دن ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ تم اس دن سے ڈرتے نہیں کہ جس دن کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا، جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی شدت بہت زیادہ ہے، اور اس کی شدت کی کیفیت یہ ہے کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یہ وہ شدت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، دنیا تمہیں بہت پیاری ہو گئی کہ تم آخرت سے ڈرتے ہی نہیں، ہر جمعے کو درس سن کے جاتے ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، موسیقی سننا حرام ہے، ساز سننا حرام ہے، اور کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی جائیداد پر قابض ہونا یہ حرام ہے، کسی سے ناراض ہونا یہ حرام ہے، غیبت اور چغلیاں حرام ہے۔ یہی اشارہ قرآن فرما رہا ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا اس دن سے کہ جس دن پر تم سب کا ایمان ہے،
اور تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی اس دن کی شدت کی وجہ سے جوان کو بھی بوڑھا کر دے گا. کتنا وہ خطرناک دن ہوگا. اور یہ ایسے ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی, جو دنیا کے ایک عارضی سسٹم اللہ نے بنایا ہے نا, کہ کسی بندے کی عمر 30 اور 40 سال ہے, اگر اس کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے تو وہ تو جوانی کے اندر ہی بوڑھا نظر آتا ہے. جس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے وہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے اس کے داڑھی کے بال اور اس کے سر کے بال سفیدی کا نمونہ پیش کر کے ہوتے ہیں. اور یہ غم ہے جو انسان کو وقت سے بوڑھا کرتے ہیں. اسی طرح یہ قیامت کا غم ہوگا, اس قدر خطرناک ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن کی نص صریح نے بتا دیا ہے. اس دن کی شدت کی وجہ سے بوڑھے جوان جو ہے یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گے. حمل بھی دنیا کے اندر گرتے ہیں نا, کیوں؟ اچانک ٹینشن کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. پتا چلتا ہے فلاں حادثہ ہوا, ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا, بیٹا بھی مر گیا, اور اس کا حمل فوراً گر جاتا ہے اور وہ پریشان اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے. یہ تو دنیا کے ہلکے سے غم اور پریشانیاں ہیں. جو غم اور پریشانی سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان نبوت سے اس کا نقشہ کھینچ کر ہمیں بتایا ہے. آپ نے فرمایا دنیا کے اندر تو بڑے مصروف ہو, اگر تمہیں پتا چل دے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, قبر کا منظر, محشر کے میدان کا منظر اگر تم دنیا کے اندر دیکھ لو تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَتَبْكُونَ كَثِيرًا, تمہاری ہنسی مذاق ختم ہو جائیں, تمہاری مسکراہٹ تمہارے چہرے سے روٹ جائے. وَتَضْحَكُونَ قَلِيلًا, ہنسنا بھول جاؤ. وَتَبْكُونَ كَثِيرًا, اور ہر وقت روتے رہو. وَمَا تَلَذَّذْتُ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْفُرُشَاتِ, آج نوجوان انتظار کرتا ہے کہ میں جوانی کی دہلیز پر جلدی جلدی پہنچ جاؤں, لیکن تجھے کیا پتا نوجوان, آخرت کی ہولناکی, اس محشر کے میدان کی ہولناکی اتنی بڑی ہے, اگر تو اس کو صحیح معنوں کے اندر یقین کر لے یا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر تم شادیاں کرنا بھول جاؤ. نوجوان شادی کی خواہش کرنا بھول جائے, اور جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر سونا بھول جائے, اور تم اپنی بیویوں کو, بچوں کو, اپنے محلات کو جس پر تم نے ساری زندگی کی محنت لگا کر بنایا ہوگا, تم اس کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جاؤ اور پھر وہاں پر سجدہ ریز ہو جاؤ, پھر وہاں پر سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے خالق و مالک سے معافی مانگو اور اس کے رحم و کرم کا سوال کرو اور اس غضب سے اور غصے سے پناہ مانگو کہ جس دن اللہ بھی غضبناک ہوگا اور قیامت کا دن بھی غضبناک ہوگا اور اللہ کے فرشتے بھی غضبناک ہوں گے, اور تکاد تمیز من الغیظ, کہ جس دن جہنم بھی غصے سے پھوٹ رہی ہوگی. جس طرح چشمہ ابلتا ہے نا, گرم پانی, چشمے سے پانی نکلتا ہے اور گرم پانی ابلتا ہے اور ہنڈیاں جوش مارتی ہیں, اللہ کریم نے یہ غصہ جہنم کا بیان کیا ہے. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے. یہ اس دن کا تذکرہ ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے ذات کا یا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے. اللہ کریم ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست کے اندر شامل فرمائے. پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہوگا نا, جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ وہ 50,000 سنہ, وہ 50,000 سال کا دن ہے, وہ 50,000 سال کا دن ہے. اور جب انسان غم اور پریشانی کے اندر ہوتا ہے, انسان کے لیے 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں کے برابر ہو جاتا ہے. ایک مشکل کا گھنٹہ نہیں گزرتا, لیکن خوشی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. اسی طرح یہ دن نہ گھنٹوں کے حساب سے ہے نہ سالوں کے حساب سے ہے, بلکہ کیا کہا 50,000 سنہ, یہ 50 سال کا دن نہیں ہے, یہ 50,000 سال کا دن ہے کہ جس کے اندر تم سب نے کھڑے ہونا ہے. اور پھر اس دن کھڑے ہونے کی کیفیت بھی یہ ہے
اللہ اکبر. مرد بھی ننگے ہیں، عورتیں بھی ننگی ہیں. مرد بھی ننگے کھڑے ہیں، عورتیں بھی ننگی کھڑی ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیا کے دامن کو، حیا کی چادر کو سمیٹتے ہوئے، ڈرتے ہوئے یہ اللہ کے نبی سے استفسار کیا. اللہ کے محبوب، عورتیں بھی ننگی ہوں گی اور مرد بھی ننگے ہوں گے، تو پھر جس طرح انسان دنیا کے اندر ٹک ٹکی باندھ کر، جس عورت نے لباس پہنا ہوتا ہے، مرد اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں مرد کو دیکھتے ہیں، یہ تو بالکل ننگے ہوں گے، تو کیا یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ اس دن تک کسی انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آنے والا. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن جس بیوی سے پیار کرتا ہے اور بیوی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھتا ہے، اور کبھی تو بیوی کے بالوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا ہے، اور کبھی جناب اس کی جوانی کی دہلیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. یہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ نہیں سکے گا، اور نہ کوئی عورت اپنی نظر کو اٹھا کر کسی مرد کو دیکھ سکے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، باپ بھی بھاگ رہا ہے کس سے؟ جس اولاد کی خاطر جھوٹ بول کر حرام کے ٹکڑوں پر ان کو پالا تھا، جس اولاد کے لیے ہم ایک لمحہ اپنے آپ سے دوری اختیار نہیں کرتے، اور موبائل فون اپنی جیب کے اندر ہے، 5 منٹ گھر سے باہر نکلے اور موبائل پر گھر کے اندر رابطہ ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہی. اتنی محبت ہے بیوی سے، اتنی محبت ہے بچوں سے، اتنی محبت ہے گھر کے سسٹم اور نظام سے. رب کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ ماں کو بھول جائے گا، ماں باپ کو بھول جائے گی. بیٹے وہ جو بابا بابا کرتے ہیں اور ماما ماما کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی. بابا جی آپ کدھر تھے؟ ہم نے آپ کو کال کی، آپ کا موبائل ہی بند جا رہا تھا. اتنی محبت ہے اس ماں سے اور باپ سے. لیکن رب کا قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ. اور ہم تو ہم ہیں، نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. سفارش کا ایک خاص موقع ہوگا جب رب کی طرف سے اجازت ہوگی. لفظ نفس جو اللہ نے استعمال کیا ہے نا کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آنے والی. یہ لفظ نفس جو ہے، نفس یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کو زیرو بنایا ہے، جن کے اندر جان پھونکی ہے، اس کے اندر نبی بھی موجود ہے، اس کے اندر ولی بھی موجود ہے، اس کے اندر محدث بھی موجود ہے، اس کے اندر جناب فقی اور مجتہد بھی موجود ہے، اس کے اندر فرشتہ بھی موجود ہیں، اس کے اندر جن بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر ولی کامل بھی موجود ہے. یوم لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لا یؤخذ منہا شفاعہ، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یقبل منہا عدل، اور جناب کوئی لین دین کا چکر نہیں چلے گا. 10,000 20,000 دے دو اور اپنے نام فیصلہ کرا لو، 10,000 20,000 دے کر جھوٹے گواہ بنا لو. نہیں، قیامت کے دن جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن تم اپنے سارے پاپوں کے ساتھ، اپنی ساری کوتاہیوں کے ساتھ، اپنے جمی گناہوں کے ساتھ رب کی عدالت کے اندر کھڑے ہوگے، اور پھر اس مشکل لمحات کے اندر کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کو خالق ارض و سما اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور یہ وہ دن ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر، انسان روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا. آج تو کہتے ہیں نا بارش بہت ہوئی، تو لہذا جب پانی کی مقدار انڈیا والوں کے پاس زیادہ ہوئی، انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ڈیمز کے منہ کھول دیے، تو سارے کا سارا پانی
سیلاب کی شکل اختیار کر کے ملک پاکستان کے اندر آ گیا۔ یہ تو دریاؤں کی اور سمندروں کی طغیانی ہے کہ جس کے اندر انسان ہوتا زر ہوتا ہے، جس کے اندر بستیاں ڈوب جاتی ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اے انسان تو یاد رکھ لے، تیرے گناہوں کا یہ وبال ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کسی قسم کی کوئی بارش نہیں کرے گا، یہ آسمان کو حکم نہیں دے گا کہ تو پانی برسانا شروع کر دے، یا زمین کو حکم نہیں دے گا کہ تو پانی نیچے سے اگلنا شروع کر دے، کہ جس طرح کہ لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا تھا۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پانی اگلتا ہے، قیامت کے دن یہ کیفیت نہ ہوگی، بلکہ یہ سمندر اور دریا کی کیفیت میں جو پانی کھڑا ہوگا یہ انسان کے اپنے آنسو ہوں گے۔ انسان اتنا روئیں گے، اتنا چیخیں گے اور چلائیں گے، انسان کے جو آنسو جو ہیں، جمی انسانوں کے آنسو مل کر یہ جناب سمندروں کی شکل اختیار کر دیں گے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اتنا پانی جمع ہوگا، اگر تم اس پانی کے اندر، پانی کہاں سے آئے گا؟ تمہارے آنسو کے قطرات ہوں گے، پانی اتنا جمع ہو جائے گا، اور اگر تم اس دن کشتیوں کو بھی چلانا چاہو تو کشتیاں بھی چل پڑیں گی، اتنا پانی جمع ہوگا۔ پھر اس کی کیفیت اللہ کے محبوب نے الگ الگ بیان کی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ نَعْلِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ نَعْلِهِ، تم میں سے بعض کو پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اتنا آئے گا کہ جتنا اس کی کیفیت ٹخنوں تک ہے۔ کوئی بندہ جو پسینہ جمع ہوگا نا، جو آنسو کے قطرات جمع ہوں گے محشر کے میدان کے اندر، کوئی انسان جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ٹخنوں تک ڈوب رہا ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو اپنے گھٹنوں تک ڈوب رہے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جو جناب اپنی اس کمر تک ڈوب رہے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا، اور بعض تو ایسے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اتنے گناہوں کی پداش کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ ان کو پسینے کی لگام لگ جائے گی۔ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اور اللہ کے محبوب نے اپنے دست نبوت کا اشارہ اپنے منہ کی طرف کیا، کہا کہ یہ پسینہ جو ہے نا، پسینہ یہ اس کی لگام باندھے گی، اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح ٹیوب ویل سے پانی نکلتا ہے، اسی طرح ٹیوب ویل کے پانی کی طرح تمہارے منہ سے پسینے کی لگام لگ جائے گی، اور پھر تم اس کے اندر غوطہ سن ہو رہے ہو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فی رشحہ یغیب احدہم فی رشحہ، بعض کا پسینہ اتنا زیادہ جمع ہو جائے گا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اپنے پسینے کے اندر غوطہ کھا رہا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے کہ جس دن تم اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو اس دن کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سختی کے عالم میں 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ کریم اس اپنے عرش کا یا اپنی ذات کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور قرآن نے بھی کہا وَمِنْهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ آمِنٌ، بعض تو ایسے ہیں جو اس دن کی گھبراہٹ سے بچ جائیں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ کر لیا جائیں گے۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ ایمان والے ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے جن کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری والی ہوگی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا، جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے لیے یہ دن ذرہ برابر بھی سختی نہیں لے کر آئے گا۔ یہ تو تذکرہ ہے گناہگاروں کا کہ جو گناہ سے نہیں بچتے، اللہ کریم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا جسم سے پسینہ نکلے گا اور وہ نہروں کی اور سمندروں کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور جو مومن اور ایمان والے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
اللہ ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لے گا. اور یہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے اتنا ہوگا کہ جس طرح ظہر اور عصر کے درمیان نماز کا وقت تو میں نے مقرر کیا ہے. 50,000 سال کا دن فاسقوں اور فاجروں کے لیے، نافرمانوں اور گناہگاروں کے لیے، لیکن جو ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے اور ہر وقت اپنے رب کے سامنے نظریں جھکا کر آنسو بہانے والے، ہاتھ اٹھا کر معافیاں مانگنے والے اور کسی کی حق تلفی نہ کرنے والے اور گریہ افزاری کرنے والے، معافیاں مانگنے والے، معاف کرنے والے، مسجد سے محبت کرنے والے، رب کے قرآن کو سینے سے لگانے والے، قرآن کے احکام کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے والے، ان کو اس دن کی کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہ ہوگی. اس دن کی کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہ ہوگی. کبھی تو جناب ان کا صدقہ سایہ بن رہا ہے، کبھی اللہ کا عرش سایہ بن رہا ہے، کبھی اللہ کی ذات کا سایہ ان کا سہارا بن رہا ہے، اور کبھی جناب قرآن سنتا ہے تو قرآن سفارشی بنتا ہے، حدیث رسول سنتا ہے تو حدیث رسول سفارشی بنتی ہے، اور جناب اگر نفل پڑتا ہے تو نفل سفارش کرتے ہیں، اگر صلہ رحمی کی ہے تو صلہ رحمی بول کر آئے گی. اللہ اس نے دنیا کے اندر میرا خیال رکھا، اس نے رشتے کو توڑا نہیں، مجھے توڑا نہیں، مجھے جوڑا ہے، مجھ کو رسوا نہیں کیا. تو اس طرح اس کے نیک عمل مل کر اس دن کی شدت سے اس کو بچا لیں گے. اور یہ جو 7 خوش نصیب ہیں، یہ تو ایک تمہیدی کلمات تھے نا کہ وہ دن کیسا ہوگا، تاکہ اس دن کی کیفیت ہمارے دماغ کے اندر ہو. اس شدت والے دن کے اندر سے بچنے والے کون سے خوش نصیب ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر بیان ہوگا. خالق رضا و سماعت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی صحیح طور پر بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.